بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ویلاگ وٹ از مینر دوبارہ سے اس کا جو باقی حصہ رہ گیا تھا وہ میں آپ کے پیش کروں گا۔ امام غزالی نے اخلاق حسنہ کی یہی تعریف کی ہے، لیکن یہ تعریف میرے نزدیک کچھ اصلاح کی محتاج ہے، اور وہ اصلاح یہ ہے کہ وہ افعال عقل اور شریعت کے مطابق بھی ہوں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی پائی جائے کہ ان کا مرتکب اپنی مرضی، ارادہ اور مقدر سے ان افعال کو کرے۔ اگر یہ شرط نہیں پائی جاتی تو وہ اخلاق حسنہ نہیں کہلا سکتے۔ مثلاً اگر کوئی شخص نیم خوابی کی حالت میں کسی کو 1 روپیہ دے اور جاگتے ہوئے صدقہ و خیرات سے پرہیز کرے تو اس کا نیم خوابی میں صدقہ کرنا اچھا خلق نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کا یہ فعل ارادے کے متحد نہیں ہوگا۔ پس وہ افعال اخلاق حسنہ ہوتے ہیں جو شریعت اور عقل کے متحد ارادے سے کیے جائیں۔ پھر ایک یہ شرط بھی ہے کہ وہ اعمال خدا تعالیٰ کی صفات کے مطابق ہوں، خلاف نہ ہوں۔ یہی تعریف صحیح ہے، کیونکہ خوبی وہی ہو سکتی ہے جو نقص اور غلطی سے پاک ہو، اور کوئی شے ہماری عقل کے پاک کہنے سے پاک نہیں ہو سکتی، بلکہ خدا تعالیٰ کی صفات کی شہادت سے جو چیز پاک ہے وہی حقیقی طور پر پاک ہو سکتی ہے اور خوبی کہلانے کی مستحق ہے، کیونکہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی کامل طور پر بے عیب ہے۔ اب میں اخلاق کے منبع کو بیان کرتا ہوں کہ اخلاق کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف سرچشمے بتائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اخلاق کا منبع قوت فکریہ یعنی عقل، غضب اور شہوت ہے۔ عقل کام کرتی ہے جیسے سوار کام کرتا ہے، اور غضب و شہوت دو گھوڑے ہیں۔ عقل کا سوار جب ان 2 گھوڑوں کو درست چلاتا ہے تو خلق پیدا ہوتا ہے، اور اگر سوار غلطی کرے تو بد خلقی پیدا ہوتی ہے۔ محی الدین ابن عربی اس قوت فکر کا نام نفس رکھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ تمام اخلاق ان تینوں مادوں کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی عقل اور شہوت کے ملنے سے، یا عقل اور غصے کے ملنے سے، یا تینوں کے ایک جگہ جمع ہو جانے سے۔ وہ عقل کو مرد قرار دیتے ہیں اور شہوت اور غصے کو 2 بیویاں۔ جس طرح مرد کے عورت کے ساتھ ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح کہتے ہیں عقل کی قوت غاصبیہ یا قوت شہوت کے ساتھ ملنے سے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ بعض کے نزدیک انسان خوشی حاصل کرنے کی زبردست خواہش ہے، یہ جب عقل سے ملتی ہے تو اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک اخلاق کا منبع کو مسلمانوں نے قرآن کریم کی روشنی میں اچھی طرح نہیں سمجھا۔ میں نے قرآن کریم پر غور کر کے یہ سمجھا ہے کہ اخلاق کا منبع بہت گہرا ہے اور دور تک چلا جاتا ہے۔ اگر صرف انسان میں افعال پائے جاتے جن کو اخلاق کہا جاتا ہے تو جو تعریف پہلوں نے کی ہے وہ صحیح ہوتی، مگر اس قسم کے افعال نچلی چیزوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں عقل، شہوت اور غصے سے مل کر اخلاق بنتے ہیں، اور محبت بھی ایک خلق ہے جو حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں عقل اور شہوت یا عقل اور غصے سے ملنے سے اخلاق بنتے ہیں، مگر حیوانوں میں عقل نہیں ہوتی، لیکن باوجود اس کے محبت جسے اخلاق میں شمار کیا جاتا ہے پائی جاتی ہے۔ اس لیے معلوم ہوا عقل، شہوت اور غصہ اخلاق کا
کا منبع نہیں ورنہ حیوانوں میں کوئی خلق نہ پایا جاتا۔ میں نے اس مضمون پر غور کیا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسا جدید مضمون میری سمجھ میں آیا کہ جس نے اخلاق کے مسئلے کی کایا پلٹ دی۔ دراصل اخلاق کی جڑ چند قوتیں ہیں جو نہ صرف انسانوں میں بلکہ حیوانوں میں، بلکہ نباتات میں، بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں، اور نہ صرف جمادات میں ہی پائی جاتی ہیں بلکہ ان ذرات میں بھی پائی جاتی ہیں جن سے جمادات بنتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو، انسان سے اتر کر حیوانوں میں بھی انسان کے مشابہ اعمال پائے جاتے ہیں۔ انسان میں غصہ ہے، حیوان میں بھی غصہ ہوتا ہے۔ انسان محبت کرتا ہے اور حیوان بھی محبت کرتا ہے۔ اب ہم اس سے اور نیچے چلتے ہیں، یعنی نباتات کو لیتے ہیں۔ ان میں بھی ہمیں ایسے افعال ملتے ہیں جو حیوانوں اور انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ فرق بے شک ہے کہ نباتات ہیں وہ افعال بہت ادنیٰ درجے کے نظر آتے ہیں۔ مثلاً جس طرح انسان میں لینے اور دینے کی خواہش ہے، اسی طرح نباتات میں بھی ہوتی ہے۔ اور اب نئی تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ قریباً تمام نباتات میں نر و مادہ گو قرآن کریم میں یہ مضمون پہلے سے بیان ہو چکا ہے، اور جب نر مادہ سے ملے تب پھل بنتے ہیں۔ کھجور کے متعلق یہ بات ہزاروں سال سے معلوم ہو چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نباتات میں شہوت موجود ہے، پھر ان میں غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ باقی حصہ کل پیش کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔